بسم الله الرحمن الرحيم عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ لفظ نواس بن سمعان اور سمعان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، صحابی ہیں۔ یہ حدیث شرح السنہ میں نقل کی گئی ہے، الفاظ تو انتہائی مختصر ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے ما سوی اللہ، اللہ خالق ہے اور باقی کل کائنات وہ مخلوق ہے۔ یہ جو ضابطہ بیان ہوا ہے یہ انسان کی زندگی کو انتہائی پرسکون بنا دیتا ہے اگر اس کو کوئی سمجھ جائے۔ قرآن نے ایک مثال بیان کی ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کہ ایک غلام وہ ہے کہ جس کو حکم دینے والے مختلف مزاج کے مختلف مالک ہیں۔ ایک مالک کا مزاج یہ ہے کہ ہر وقت کام کرتا رہے، ایک مالک کا مزاج یہ ہے کہ آرام بھی ہونا چاہیے، ایک مالک کا مزاج یہ ہے کہ بازار میں بیٹھے، ایک کا مزاج یہ ہے کہ یہاں گھر پہ ہونا چاہیے، ایک کا یہ، ایک کا وہ۔ ایک یہ غلام ہے، اور ایک غلام وہ ہے کہ ایک شخص کا غلام ہے اور اسی کے مزاج کے مطابق چلتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ دونوں کو برابر سمجھتے ہو۔ ایک کی زندگی انتہائی پرسکون ہے کہ اس نے مالک کی مان لی، زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع کر دی، باقی کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ بندہ انتہائی پرسکون زندگی گزارے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ وہی مفہوم حدیث میں سمجھایا گیا ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی خوشی، غم، بیماری، صحت، علاج، معالجہ، اس کا کمانا، اس کا کسب، یہ ساری چیزیں یہ مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کو چھوڑے گا تو تکلیف والی زندگی گزارے گا، یہ اصول یاد رکھیں۔ اس طرح اللہ نے کہہ دیا ہے اس پر راضی رہے، اس کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ وہ عقل کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا۔ ابھی چند دن پہلے آپ حضرات نے بھی خبروں میں دیکھا ہوگا، ایک شخص نے اپنی بیوی کے سر میں کیل ٹھونک دی بیٹے کی پیدائش کے لیے، کہ اس کو کسی پیر نے سمجھایا کہ آپ یہ عمل کریں تو اس سے آپ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس نے کر دیا، اسے ہاسپٹل لے کر گئے، پھر ٹی وی پہ یہ خبر چلی اور دنیا نے دیکھی۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اولاد کا دینا نہ دینا یہی میرے اختیار میں ہے، لڑکی ہونا یا لڑکا ہونا وہ تو بعد کی چیز ہے، ہو یا نہ ہو یہ میرے اختیار میں ہے۔ اور کسی کو اولاد میں صرف لڑکیاں دیتا ہوں یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، کسی کو صرف لڑکے دے دیتا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، کسی کو لڑکے لڑکیاں ملا کر دے اللہ کا اختیار ہے۔ اب اگر اس میں وہ مخلوق کو راضی کرنے لگے کہ اگر میں یوں کروں گا تو پھر مجھے نفع ہوگا، اور اس میں خالق کی ناراضگی ہو تو اس کے لیے دنیاوی طور پر بھی پریشانی بنے گی۔ امام نے یہ باب نقل کیا ہے، یہ حدیث نقل کی ہے اس باب میں کہ جس میں امیر اور حاکم کی اطاعت کا مسلسل ذکر گزر رہا ہے۔ آپ حضرات نے مسلسل تو یہ حدیث سنی کہ جو حاکم ہو، جو بادشاہ ہو، اس کی اطاعت اختیار کی جائے، اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے، بغاوت نہ کی جائے، جب تک وہ احکامات اسلام پر عمل کر رہا ہے، کفر بواح نہیں بکتا لوگوں کے سامنے، تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ لیکن حاکم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ بھی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اگر نافرمانی کا حکم دیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔
البتہ والدین سے بدتمیزی کرنا، الجھنا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ طریقے سے نرمی سے معذرت کر لے، انکار کر لے۔ اگر اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ شخص نقصان میں ہے۔ اولاد اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ حدیث کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ پرسکون زندگی چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا اور مخلوق کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کہا کہ اماں جان مجھے آپ کوئی نصیحت کر دیں۔ شیخ الادب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب میں لکھا کہ ایک بات ذہن نشین کر لو، جب بھی کسی نے مخلوق کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ نے اس مخلوق کو ہی اس کا دشمن بنا دیا۔ والسلام۔ بس خط کا جواب کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرے گا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کہ چلیں یہ چھوٹا سا پروگرام ہی تو ہے، تھوڑا سا ناچ گانا ہو جائے، جی لوگ کہیں گے کہ باپ مر گیا تو دیگ بھی نہیں کھلائی تو ایک تیجا رکھ لیں اور تھوڑا لوگوں کو کھانا کھلا دیں، تو شریعت کی مخالفت اگر کرے گا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اس مخلوق کو اللہ اس کا دشمن کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ملے گا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان عمل صالح ہو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت کوٹ کے ڈال دیتے ہیں، اس بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہوگی تو دنیا میں اذیت اور پریشانی میں وقت گزارے گا اور آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔